السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی۔ چینل یاسمین آفتاب علی پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ ایک بری خبر لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کا تجزیہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، اور وہ ہے جس کو ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، جن کو پہلے TTP بلایا جاتا تھا۔ ان کے ہاتھ US جیولن میسائلز لگ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ کیا چیز ہے، اس کی ٹیکنالوجی کیوں کتنی ایڈوانسڈ ہے باقی سے، ہم اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے خواتین و حضرات، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیل آئیکن دبا کر یا چینل یاسمین آفتاب علی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ خواتین و حضرات، فتنۃ الخوارج نے کے ہاتھ US جیولن میسائلز لگ گئے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جب ان میزائلز کو لانچ کیا جاتا ہے تو اس کا جو انفرا ریڈ گائیڈنس سسٹم ہے وہ خود بخود ٹارگٹ کو پکڑتا ہے، وہ لاک ڈاؤن کر جاتا ہے ٹارگٹ کے اوپر، اور پاکستان کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ ایک ویڈیو جو فتنہ الخوارج نے خود ریلیز کی، اس میں ملیٹنٹس کو جیولن میسائل کی ٹریننگ کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ میزائل ٹارگٹ جو ہیں، یہ ایک بڑے ایڈوانسڈ اس کا سسٹم ہے، وہ خود ہی ٹارگٹ کو نا پکڑ لے گا، اس کی آنکھ پکڑ لیتی ہے، جو انفرا ریڈ اس کا سسٹم ہے، چاہے وہ آرمڈ وہیکل ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہے، یا وہ کوئی گیون اسپیسیفائڈ ایریا ہے۔ اس کو آسانی سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ اتنے دور کے فاصلے سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ ٹارگٹ آیا کدھر سے اور کس نے کیا ہے۔ فتنہ الخوارج جو ہیں، ان کے یہ پاس جب ہتھیار آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال تو کریں گے، اور اس وقت تو پاکستان ان کا نمبر 1 دشمن ہے۔ پاکستان نے TTP کو فتنہ الخوارج کا خطاب دیا تھا کیونکہ ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ہدف پاکستان رہا ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کو آپ سکرین پر پڑھ بھی سکتے ہیں، کہ جو ٹیرر گروپ اسلام کی شکل کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، جس میں فتنہ الخوارج ایک ہیں، تو ان کا اسلام سے جس امیج کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو محبتوں کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ اسلام تو خاندان سے لے کے ہر ملک کے فرد کو، دنیا کے لوگوں کو جوڑنے والا مذہب ہے۔ لیکن جو یہ ایک ٹیررزم کی شکل کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ فتنہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور اسلام کے لیے دنیا کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت نے اس کے علاوہ اسلامی عزت والے القابات، جس میں مفتی، حافظ شامل ہیں، ان لوگوں کے لیے ممانعت کر دی۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ آئی واش ہے، اس لیے کیونکہ جو ان کی صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں، جو لوگ ان کو مانتے ہیں، وہ تو مفتی بھی بلائیں گے، وہ حافظ صاحب بھی بلائیں گے۔ 2024 میں فتنہ الخوارج کے علاوہ 2 اور گروپوں کو پاکستان نے بین کیا تھا۔ اس میں حافظ گل بہادر گروپ تھا اور مجید بریگیڈ شامل ہے، جنہیں بین کر کے ان کی تعداد 81 ہو گئی ہے۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز جون 6 2025 کو چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق فتنہ الخوارج کا فیصلہ، جس میں عسکری بینک، فوجی فرٹیلائزر اور DHA پر حملہ، جو صرف ملٹری ایسوسیشنز ہیں، جن کی لنکڈ انٹیٹیز ہیں، وہ صرف ان پہ نہیں تھا بلکہ پاکستان کی معیشت پر بھی ایک کاری ضرب تھی۔ فتنۃ الخوارج پاکستان کی سیکیورٹی، معیشت اور سالمیت پہ حملے کرتا چلا آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فتنۃ الخوارج کی جو الائنمنٹ ہے وہ ایلیجڈ PTI سپورٹرز کے ساتھ جا ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نومبر 2024 میں اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج میں PTI کی آواز بہت بلند تھی کہ ملٹری کی اشیاء اور جدھر جدھر ان کے کنیکشنز ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ وہی خواہش ہے جس پہ فتنۃ الخوارج عمل کرتا آیا ہے، اور یہ وہی PTI ہے جس نے 2018 کے الیکشن میں علی وزیر، جو ساؤتھ وزیرستان سے کھڑے ہوئے، ان کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا۔ اور PTM کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ میں آپ کو پچھلے ولاگ میں پیش کر چکی ہوں۔ پاکستان کے مسائل اس کے پڑوسیوں کے سبورسو ٹیکٹکس کی وجہ سے اور بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس میں نمایاں کردار افغانستان اور ایران کا ہے۔
فتنۃ الخوارج کی حملوں کی بے باکی الائن ہوتی ہے تمام ان ملکوں کے ساتھ، ان گروپوں کے ساتھ جو انڈیا کی بیکنگ کے ساتھ پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے، مثال کے طور پہ BLA۔ ٹرمپ کی واپسی سے گلوبل جیو پولیٹیکل نیٹ ورک میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور یہ ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ پاکستان ان ممالک سے مل کر ان اینٹی ٹیررزم، ان گروپس کے خلاف اینٹی ٹیررزم کائنیٹک کے علاوہ ملٹری ایکشنز بھی اٹھائیں، کیونکہ یہ دونوں کائنیٹک اور ملٹری ایکشنز ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ تاہم جو بھی فارن پالیسی پاکستان کو کرنے پڑیں، اس میں ان کو نیشنل انٹرسٹ کو سب سے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں کسی اسلامی ملک کو نہیں جانتی، میں کسی الائنس کو نہیں جانتی، میں پاکستان کی سالمیت، پاکستان کو جو بھی کرنا پڑے اپنے ویسٹڈ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔